کہنے لگا یہ سب اسباب درویشوں کی خاطر ہے، کچھ میرا مال نہیں۔ اس کے بجد ہونے سے ان بچھونوں پر کہ پھولوں کی سیج سے بھی نرم تھے جا کر لیٹا۔ دونوں پٹیوں کی طرف گلدان اور چنگیریں پھولوں کی چنی ہوئی، جدھر کروٹ لیتا دماغ معطر ہو جاتا۔ اس عالم میں سو رہا جب صبح ہوئی، ناشتے کو بھی بادام، پستے، انگور، انجیر، ناشپاتی، انار، کشمش، چھہارے اور میوے کا شربت لا کر حاضر کیا۔ اسی طور سے 3 دن 3 رات گزرے۔ چوتھے روز میں نے رخصت مانگی۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا شاید اس گناہ گار سے صاحب کی خدمت گاری میں کچھ قصور ہوا ہے کہ جس کے باعث مزاج تمہارا مقدر ہو۔ میں نے حیران ہو کر کہا بارے خدا یہ کیا مذکورہ ہے، لیکن مہانی کی شرط 3 دن تک ہے، سو میں رہا، زیادہ رہنا خوب نہیں، اور علاوہ یہ فقیر واسطے سیر کے نکلا ہے، اگر ایک ہی جگہ رہ جاوے تو مناسب نہیں، اس لیے اجازت چاہتا ہے، نہیں تو تمہاری خوبیاں ایسی نہیں کہ جدا ہونے کو جی چاہے۔ تب وہ بولا جیسی مرضی، لیکن ایک ساتھ توقف کیجئے کہ بادشاہ زادی کے حضور جا کر عرض کروں، اور تم جو جایا چاہتے ہو تو جو کچھ اسباب اوڑھنے بچھونے کا اور کھانے کے باسن، روپے سونے کے اور جڑاؤ کے اور مہمان خانے میں ہے، یہ سب تمہارا مال ہے، اس کے ساتھ لے جانے کی خاطر جو فرماؤ تدبیر کی جائے۔ میں نے کہا لاحول پڑھو، ہم فقیر نہ ہوئے بھاٹ ہوئے، اگر یہی حرص دل میں ہوتی تو فقیر کاہے کو ہوتے، دنیا داری کیا بری تھی۔ اس عزیز نے کہا اگر یہ احوال ملکہ سنے تو خدا جانے مجھے اس خدمت سے تغیر کر کے کیا سلوک کرے۔ اگر تمہیں ایسی ہی بے پرواہی ہے تو ان سب کو ایک کوٹری میں امانت بند کر کر دروازے کو سربہ مہر کر دو، پھر جو چاہو سو کیجیو۔ میں نہ قبول کرتا تھا اور وہ بھی نہ مانتا تھا، لاچار یہی صلاح ٹھہری کہ سب اسباب کو بند کر کے قفل کر دیا جائے، اور منتظر رخصت کا ہوا۔ اتنے میں خواجہ سرا معتبر ایک عصا سونے کا جڑاؤ ہاتھ میں اور ساتھ اس کے کئی خدمتگار معقول عہدہ لیے ہوئے اس شان و شوکت سے میرے نزدیک آیا، ایسی ایسی مہربانگی اور ملائمت سے گفتگو کرنے لگا کہ جس کا بیان نہیں کر سکتا۔ پھر بولا کہ اے میاں اگر توجہ اور کرم کر اس مشتاق کے غریب خانے کو اپنے قدم کی برکت سے رونق بخشو تو بندہ نوازی اور غریب پروری سے بعید نہیں۔ شاید شہزادی سنے کہ کوئی مسافر یہاں آیا تھا، اس کی تواضع و مدارت کسوں نے نہ کی، وہ یوں ہی چلا گیا، اس واسطے واللہ عالم مجھ پر کیا آفت لاوے اور کیسی قیامت ڈھاوے۔ بلکہ حرف زندگی پر ہے، میں نے ان باتوں کو نہ مانا، تب خواہ منتیں کر کر میرے تئیں اور ایک حویلی میں کہ پہلے مکان سے بہتر تھی لے گیا۔ اس نے پہلے میزبان کی مانند 3 دن 3 رات دونوں وقت ویسے ہی کھانے اور صبح اور تیسرے پہر شربت اور میوے کھلائے، اور نقرائی اور تلائی اور فرش فروش اسباب جو کچھ وہاں تھا۔ مجھ سے کہنے لگا ان سب کے تم مالک اور مختار ہو، جو چاہو سو کرو۔ میں یہ باتیں سن کر حیران ہوا اور چاہا کہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے رخصت ہو کر بھاگوں۔ میرے بشرے کو دیکھ کر وہ محلی بولا اے خدا کے بندے، جو تیرا مطلب یا آرزو ہو سو مجھ سے کہہ تو حضور میں ملکہ کے جا کر عرض کروں۔ میں نے کہا میں فقیری کے لباس میں دنیا کا مال کیا مانگوں کہ تم بغیر مانگے دیتے ہو اور میں انکار کرتا ہوں۔ تب وہ کہنے لگا کہ جناب حرص دنیا کی کسی کے دل سے نہیں گئی۔ میں نے سن کر جواب دیا کہ یہ سچ ہے، پر میں کچھ نہیں چاہتا، اگر فرماؤ تو ایک رقعہ سر بمہر اپنے مطلب کا لکھ کر دوں جو حضور ملکہ کے پہنچا دو تو بڑی مہربانی ہے۔ گویا تمام دنیا کا مال مجھ کو دیا۔ بولا بصر و چشم کیا مضائقہ۔ میں نے ایک رقعہ لکھا، پہلے شکر خدا کا پھر احوال کے یہ بندہ خدا کا کئی روز سے اس شہر میں وارد ہے اور سرکار سے سب طرح کی خبر گیری ہوتی ہے۔ جیسی خوبیاں اور نیک نامیاں ملکہ کی سن کر اشتیاق دیکھنے کا ہوا تھا، اس سے 4 چند پایا۔ اب حضور کے ارکان دولت یوں کہتے ہیں کہ جو مطلب اور تمنا تیری ہو سو ظاہر کر، اس واسطے جو دل کی آرزو تھی سو عرض کرتا ہوں کہ میں دنیا کے مال کا محتاج نہیں، اپنے ملک کا میں بھی بادشاہ ہوں، فقط یہاں تلک آنا اور محنت اٹھانا آپ کی اشتیاق کے سبب سے ہوا ہے جو تنہا اس صورت سے آ پہنچا ہوں۔ اب امید ہے کہ حضور کی توجہ سے یہ خاک نشین مطلب دلی کو پہنچے تو لائق ہے، آگے جو مرضی مبارک، لیکن اگر یہ التماس خاکسار کی قبول نہ ہوگا تو اسی طرح خاک چاندتا پھرے گا اور اس جان بے قرار کو
آپ کے عشق میں نثار کرے گا، مجنون اور فرحات کی مانند جنگل میں یا پہاڑ پر مر رہے گا۔ یہی مدعا لکھ کر اس خوجے کو دیا۔ اس نے بادشاہ زادی تلک پہنچایا۔ بعد ایک دم کے پھر آیا اور میرے تئیں بلایا اور اپنے ساتھ محل کی ڈیوڑی پر لے گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی سی عورت صاحب لیاقت سنہری کرسی پر گہنا پہنے ہوئے بیٹھی ہے اور کئی خوجے خدمتگار تکلف کے لباس پہنے ہوئے ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں۔ میں اسے مختار کار جان کر اور دیرینہ سمجھ کر دست بسر ہوا۔ اس ماما نے بہت مہربانی سے سلام کیا اور حکم کیا کہ آؤ بیٹھو، خوب ہوا تم آئے، تمہیں نے ملکہ کے اشتیاق کا رکا لکھا تھا۔ میں شرم کھا کر چپ ہو رہا اور سر نیچا کر کے بیٹھا۔ ایک ساتھ کے بعد بولی کہ اے جوان، بادشاہ زادی نے سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ مجھ کو خاوند کرنے سے عیب نہیں۔ تم نے میری درخواست کی لیکن اپنی بادشاہت کا بیان کرنا اور اس فقیری میں اپنے تئیں بادشاہ سمجھنا اور اس کا غرور کرنا نپٹ بھیجا ہے، اس واسطے کہ سب آدمی آپس میں فی الحقیقت ایک ہیں، لیکن فضیلت دین اسلام کی البتہ ہے، اور میں بھی ایک مدت سے شادی کرنے کی آرزومند ہوں، اور جیسے تم دولت دنیا سے بے پرواہ ہو، میرے تئیں بھی حق تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ جس کا کچھ حساب نہیں، پر ایک شرط ہے کہ پہلے میرا مہر ادا کر لو، اور مہر شہزادی کا ایک بات ہے جو تم سے ہو سکے۔ میں نے کہا میں سب طرح حاضر ہوں، جان و مال سے دریغ نہیں کرنے کا۔ وہ بات کیا ہے کہو تو میں سنوں۔ تب اس نے کہا کہ آج کے دن رہ جاؤ، کل تمہیں کہہ دوں گی۔ میں نے خوشی سے قبول کیا اور رخصت ہو کر باہر آیا۔ دن تو گزرا، جب شام ہوئی مجھے ایک خواجہ سرا محل میں بلا کر لے گیا۔ جا کر دیکھا تو اکابر عالم اور فاضل صاحب شرح حاضر ہیں۔ میں بھی اسی جلسے میں جا کر بیٹھا کہ اتنے میں دسترخوان بچھایا گیا اور کھانے اقسام اقسام کے شیریں اور نمکین چنے گئے۔ وہ سب کھانے لگے اور مجھے بھی تواضع کر کے شریک کیا۔ جب کھانے سے فراغت ہوئی، ایک دائی اندر سے آئی اور بولی کہ بہرور کہاں ہے، اسے بلاؤ۔ یہ ساولوں نے وہیں حاضر کیا۔ اس کی صورت بہت مرد آدمی کی سی اور بہت سی کنجیاں روپے سونے کی کمر میں لٹکی ہوئیں۔ سلام علیک کر کر میرے پاس بیٹھا۔ وہی دائی کہنے لگی کہ اے بہرور، تو نے جو کچھ دیکھا ہے مفصل اس کا بیان کر۔ بہرور نے یہ داستان کہنی شروع کی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اے عزیز، ہماری بادشاہ زادی کی سرکار میں ہزاروں غلام ہیں کہ سوداگری کے کام میں متعین ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ادنا خانہ زاد ہوں۔ شہزادی ہر غلام کو ہر ایک ملک کی طرف سے لاکھوں روپے کا اسباب اور جنس دے کر رخصت فرماتی ہیں۔ جب وہ وہاں سے پھر آتا ہے تب اس سے اس دیس کا احوال اپنے حضور میں پوچھتی ہیں اور سنتی ہیں۔ ایک بار یہ اتفاق ہوا کہ یہ کم ترین تجارت کی خاطر چلا اور شہر نیم روز میں پہنچا۔ وہاں کے باشندوں کو دیکھا تو سب کا لباس سیاہ تھا اور ہر دم نالہ و آہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کچھ بڑی مصیبت پڑی ہے۔ اس کا سبب جس سے میں پوچھتا کوئی جواب میرا نہ دیتا۔ اسی حیرت میں کئی روز گزرے۔ ایک دن جوئیں صبح ہوئی، تمام آدمی چھوٹے بڑے، لڑکے بوڑھے، غریب غنی شہر کے باہر چلے، ایک میدان میں جا کر جمع ہوئے، اور اس ملک کا بادشاہ بھی سب امیروں کے ساتھ لے کر سوار ہوا اور وہاں گیا۔ تب سب برابر قطار باندھ کر کھڑے ہوئے۔ میں بھی ان کے درمیان کھڑا تماشا دیکھتا تھا، پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب کسوں کا انتظار کھینچ رہے ہیں۔ ایک گھڑی کے عرصے میں دور سے ایک جوان پریزاد صاحب جمال 15-16 برس کا سن و سال غل اور شور کرتا ہوا اور کف منہ سے جاری زرد بیل کی سواری، ایک ہاتھ میں کچھ لیے مقابل خلق اللہ کے آیا اور اپنے بیل سے اترا۔ ایک ہاتھ میں نعت اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر دو زانوں بیٹھا۔ ایک گل اندام پری چہرہ غلام اس کے ہمراہ تھا۔ اس کو اس جوان نے وہ چیز جو ہاتھ میں تھی دی۔ وہ یتیم لے کر ایک سرے سے ہر ایک کو دکھاتا چلا جاتا، لیکن یہ حالت تھی کہ جو کوئی دیکھتا بے اختیار دھاڑے مار کر روتا تھا۔ اسی طرح سب کو دکھاتا اور رلاتا ہوا سب کے سامنے سے ہو کر خاوند کے پاس پھر گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ جوان اٹھا اور اس غلام کا سر شمشیر سے کاٹ کر اور سوار ہو کر جدھر سے آیا تھا ادھر کو چلا۔ سب کھڑے دیکھا کیے۔ جب نظروں سے غائب ہوا، لوگ شہر کی طرف پھرے۔ میں ہر ایک سے اس کا ماجرے کی حقیقت کو پوچھتا، بلکہ روپوں کا لالچ دیتا اور خوشامد منت کرتا کہ مجھے ذرا بتا دو کہ یہ جوان کون ہے اور اس نے یہ حرکت کیا کی ہے
اور کہاں سے آیا اور کہاں گیا ہرگز کسی نے نہ بتایا اور نہ کچھ میرے خیال میں آیا۔ یہ تعجب دیکھ کر جب میں یہاں آیا اور ملکہ کے روبرو اظہار کیا، تب سے بادشاہ زادی بھی حیران ہو رہی ہیں اور اس کی تحقیق کرنے کی خاطر دو دلی ہو رہی ہیں۔ لہٰذا مہر اپنا یہی مقرر کیا ہے کہ جو شخص اس عجوبے کی کما حق کا خبر لاوے اس کو پسند فرماوے اور وہی مالک سارے مال و ملک کا اور ملکہ کا ہووے۔ یہ ماجرا تم نے سب سنا، اپنے دل میں غور کرو، اگر تم اس جوان کی خبر لا سکو تو قصد ملک نیم روز کا کرو اور جلد روانہ ہو، نہیں تو انکار کر اپنے گھر کی راہ لو۔ میں نے جواب دیا کہ اگر خدا چاہے تو جلد اس کا احوال سر سے پاؤں تک دریافت کر بادشاہ زادی کے پاس پہنچتا ہوں اور کامیاب ہوتا ہوں، اور جو میری قسمت بد ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن ملکہ اس کا قول و قرار کریں کہ اپنے کہنے سے نہ پھریں۔ اور بالفعل ایک اندیشہ مشکل میرے دل میں خلش کر رہا ہے، اگر ملکہ غریب نوازی اور مسافر پروری سے حضور میں بلاویں اور پردے کے باہر بٹھلاویں اور میرا التماس اپنے کانوں سے سنیں اور اس کا جواب اپنی زبان سے فرماویں تو میری خاطر جمع ہو اور مجھ سے سب کچھ ہو سکے۔ یہ میرے مطلب کی بات اس ماما نے روبرو اس پری پہ کر کے عرض کی۔ بار قدردانی کی راہ سے حکم کیا کہ انہیں بلا لاؤ۔ دائی پھر باہر آئی اور مجھے اپنے ساتھ جس محل میں بادشاہ زادی تھی لے گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دو رویا صف باندھے 10 بستہ سہیلیاں اور خواصیں، قلماقنیاں، حبشنیاں، ازبکنیاں، کشمیرنیاں جواہر میں جڑے عہدے لیے کھڑی ہیں۔ اندر کا اکھاڑا کہوں یا پریوں کا اتارا، بے اختیار ایک آہ بے خودی سے زبان تک آئی اور کلیجہ تھلکنے لگا۔ پر بروز اپنے تئیں تھامبا، ان کو دیکھتا بھالتا اور سیر کرتا ہوا آگے چلا، لیکن پاؤں 100 من کے ہو گئے۔ جس کو دیکھوں پھر یہ نہ جی چاہے کہ آگے جاؤں۔ ایک طرف چلون پڑی تھی اور مونڈھا جڑاؤ بچھوا رکھا تھا، اور ایک چوکی بھی سندل کی بچھی تھی۔ دائی نے مجھے بیٹھنے کے اشارہ کیا، میں مونڈے پر بیٹھ گیا اور وہ چوکی پر کہنے لگی، لو اب جو کہنا ہے سو جی بھر کے کہو۔ میں نے ملکہ کی خوبیوں کی اور عدل و انصاف، داد و دہشت کی پہلے تعریف کی، پھر کہنے لگا، جب سے میں اس ملک کی سرحد میں آیا ہوں ہر ایک منزل میں یہی دیکھا، جا بجا مسافر خانے اور عمارتیں عالی بنی ہوئی ہیں اور آدمی ہر ایک عہدے کے تعینات ہیں کہ خبر گیری مسافروں اور محتاجوں کی کرتے ہیں۔ مجھے بھی 3 دن ہر ایک مقام میں گزارے۔ چوتھے روز جب رخصت ہونے لگا تب بھی کسوں نے خوشی سے نہ کہا کہ جاؤ، اور جتنا اسباب اس مکان میں تھا، شطرنجی، چاندنی، قالینیں، منگل کوٹھی، دیوار گیری، چھت پردے، چلونے، سائبان، نمگیرے، چھپر کھٹ، ماہ غلاف، توشک، بالا پوش، چادر، تکیے، گل تکیے، مسند گاؤ تکیے، دیگ، دیگچے، پتیلے، طباخ، رکابی، بادیے، تشتری، چمچے، بکاولی، گفگیر، سرپوش، سینی، خوان، پوش تورا، آب خورے، سراہی، لگن، پاندان، چوگھڑے، چنگیر، گلاب پاش، اود سوس، آفتابہ، چلمچی سب میرے حوالے کیے کہ یہ تمہارا مال ہے، چاہو اب لے جاؤ، نہیں تو ایک کوٹری میں بند کر کر اپنی مہر کرو، جب تمہاری خوشی ہوگی پھرتے ہوئے لے جائیو۔ میں نے یوں ہی کیا، اور یہ حیرت ہے کہ جب مجھ سے فقیر تنہا سے یہ سلوک ہوا تو ایسے غریب ہزاروں تمہارے ملکوں میں آتے جاتے ہوں گے، بس اگر ہر ایک سے یہی مہمانداری کا طور رہتا ہوگا تو مبلغ بے حساب خرچ ہوتے ہوں گے۔ بس اتنی دولت کہ جس کا یہ صرف ہے کہاں سے آئی اور کیسے آئی؟ اگر گنج قارون کا بھی ہو تو وفا نہ کرے، اور ظاہر میں اگر ملکہ کی سلطنت پر نگاہ کیجیے تو اس کی آمد فقط باورچی خانے کے خرچ کو بھی کفایت نہ ہوتی ہوگی، اور خرچوں کا تو کیا ذکر ہے، اگر اس کا بیان ملکہ کی زبانی سے سنوں تو خاطر جمع ہو۔ قصد ملک نیم روز کا کروں اور جوں توں وہاں جا پہنچوں، پھر سب احوال دریافت کر کے ملکہ کی خدمت میں بشرط زندگی بار دیگر حاضر ہو، اپنے دل کی مراد پاؤں۔